रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मैं मेरा बेटा आपको जमात शिशम की उर्दू पढ़ाऊँगी। आज हम नज़म नात को देखेंगे। नात ऐसी नज़म जिसमें नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको हम नात कहते हैं। नात के शायर कौन है? मैशर रसूल नगरी। जैसे आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने आपको नज़म नात जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि हम शेर को मुकम्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शेर लिखने का ये तरीका भी बताया कि अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो शेर को सिर्फ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बंद को नहीं। हमें शेर दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और हम उसको मुकम्मल भी तहरीर कर सकते हैं। जब मैंने आपको नज़म हम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हम आपको पेपर में 4 शेर आते हैं, किसी भी एक नज़म के 4 शेर आते हैं और आपको चारों के चारों करने होते हैं। आपने उन 4 अशार की शेरों के अशार के अलग अलग मफ़ाहीम तहरीर करने होते हैं। एक नंबर नज़म का उन्वान और एक ही नंबर शायर का नाम के होते हैं। तो इस तरह हमारा ये सवाल 10 नंबर का होता है और आपको इसमें कोई चॉइस नहीं आती। आज हम नज़म नात को देखेंगे क्योंकि आपके पेपर में जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो है मंदरजा झेल अशार को गौर से पढ़ें और हर शेर के अलग अलग मफ़ाहीम तहरीर करें और नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर करें। तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। नात उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। शेर लिखने का बेसिकली यहाँ पे आपको एक तरीका बता दूँ कि ये हम इस तरीके से लिखते हैं कि पहले 2 वर्ड और उसके बाद दूसरे मिसरे के आखिरी 2 वर्ड लिख के हम इस शेर को मुकम्मल कर लेते हैं। ये शेर लिखने की अलामत है। नज़म का उन्वान नात, शायर का नाम मैशर रसूल नगरी। अब मैशर के ऊपर आप एक देख रहे हैं, एक छोटी सी अलामत लगाई गई है। आपको याद होगा मैंने जब आपको हम पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये अलामत पे तखल्लुस होती है, यानी कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं उनको हम तखल्लुस कहते हैं। तो नात पढ़ने से पहले हम उसके अल्फाज मानी को देख लेते हैं। अल्फाज मानी आपके नोट्स में भी गिवन है और आपकी किताब में भी दिए गए हैं। नबी पैगंबर, सवारना दुरुस्त करना, जिलाई रोशन की, राज भेद, कुफर अल्लाह का इनकार करना, शर फसाद या लड़ाई, तौहीद अल्लाह का एक होना, इंसानियत शराफत या तहज़ीब, बज़्म जहाँ दुनिया की महफ़िल, पैगाम हक़ अल्लाह ताला का पैगाम यानी कि सच्चा पैगाम, शमाए हदायत रहनुमाई की शमा, उक़बा आखरत या दूसरा जहाँ, गाफिल बेखबर ला इल्म। मैशर एक तो शायर का नाम है ना कि जब तखल्लुस उस पर लगा दिया गया और वो शायर का नाम है तो वो एक नाम है, लेकिन मैशर को हम क़यामत भी कहते हैं और हर सू हर तरफ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज मानी समझ में आ गए होंगे। आपको मैंने आगे भी बताया था आपकी ये अल्फाज मानी आपसे MCQs कसीरुल इंतखाबी सवाल या मुख्तसर जवाब की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं। आइए पहला शेर देख लेते हैं। एक बात नात पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मुकम्मल पूरे दरूद के साथ लिखते हैं, यानी कि जहाँ पे भी कहीं आएगा नबी पाक का नाम वहाँ पे हम लिखेंगे ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आए हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं, लेकिन अब हमें पूरा दरूद लिखना है और उसके साथ साथ हम जितनी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखेंगे हम कंप्लीट ही लिखेंगे। शेर शुरू करते हैं। नात उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। नज़म का उन्वान नात
شاعر کا نام میشر رسول نگری. میشر کے اوپر تخلص کی علامت لگائیں گے. مفہوم دیکھ لیتے ہیں. ہم صرف مفہوم ہی کو دیکھیں گے, مزید ہم زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. شاعر میشر رسول نگری اس نظم میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام, سچ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کو دیا اور انسانوں کو انسانیت کے راستے پر کاربند کیا. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے, عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. اگر دوسرا شعر ہم لکھ رہے ہیں, ہم پھر دوبارہ کیسے لکھیں گے؟ نظم کا عنوان اینڈ دین شاعر کا نام. کاپی کا پیج ریڈی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو نظم ہم پڑھانے سے پہلے بھی بتایا تھا, اور یہاں پہ بھی دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ مارجن لائنز کا استعمال کریں گے. اس سے آپ کی جو آپ تحریر لکھتے ہیں وہ اور مزید نکھر کے سامنے آتی ہے. پلس آپ سب سے اوپر جماعت کا کام, دائیں ہاتھ پہ آپ ڈیٹ اور بائیں ہاتھ پہ آپ دن تحریر کریں گے. کوشش کریں گے ہم ہر چیز کو اردو میں ہی لکھیں, کیونکہ ہم اردو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اردو ہی کے بارے میں لکھی جائے. آپ خاتم النبیین, دوسرے شعر کی مفہوم دیکھ لیتے ہیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا کو سنوارنے کے طریقے بتائے بلکہ جن سے ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے وہ راز بھی ہم پر فاش کیے. یعنی کس طریقے سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم کن چیزوں پر دنیا میں عمل کریں, کون سے ایسے کام دنیا میں کریں جن سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے, وہ راز بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر فاش کیے. تیسرا شعر دیکھ لیتے ہیں. نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے, کہ اللہ پاک نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا تھا بزم جہاں میں, لیکن آخر میں سب سے آیا. لیکن دنیا کی محفل میں سب سے آخر میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا, لیکن دنیا کی محفل میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں بھیجا. ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے, جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا. کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر ہدایت کی شمع روشن کی اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی. جی میرا بیٹا, اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں. شعر نمبر 4. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے, جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. پھر دوبارہ ہم ویسے ہی لکھیں گے. نظم کا عنوان نعت, شاعر کا نام میشر رسول نگری. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافل لاپرواہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگایا. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے, جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. شعر نمبر 5. نظم کا عنوان نعت, شاعر کا نام میشر رسول نگری. مفہوم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافل اور لاپرواہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگایا اور ہر ایک پر محنت کا راز کھولا. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے, انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. نظم کا عنوان نعت, شاعر کا نام میشر رسول نگری. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں دنیا میں کفر و شر کے شعلے بھڑک رہے تھے, ہر طرف شرک عام تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسانوں کو اس آگ میں جلنے سے بچایا. شعر نمبر 7. پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں, کہ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا پیغام ہر طرف پھیل گیا. مشرق بھی جگمگایا,
مغرب بھی جگمگایا۔ شاعر محشر رسول نگر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے توحید، ہر طرف توحید کی شعائیں پھیل گئیں اور ان شعاؤں سے مشرق اور مغرب دونوں جگمگا اٹھے۔ لاست شعر، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ شاعر کا نام ہے؟ کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں تخلص کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود انسانوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کا، اپنے خدا کا ادراک نہ تھا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کے در پر جھکنے اور عبادت کرنے کے بارے میں سکھایا کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور ان کا کوئی شریک نہیں۔ امید ہے آپ کو اشعار کے مفاہیم بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ صرف مفاہیم کر رہے ہیں۔ مفاہیم کا مطلب کسی بھی شعر کا مطلب بیان کرنا، ہم اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہے۔ اب آئیں ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اب آپ کے سامنے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے اسی طرح ہی آپ پیج پہلے ریڈی کریں گے، اور اگر آپ پیپر شیٹ پہ آنسر کر رہے ہیں امتحان میں تو آپ اس میں بھی مارجن لائنز لگائیں گے، اور مارجن لائن سے باہر کوشش کریں کہ آپ جو بھی طریقہ کار اپنائیں وہ خوبصورت لگے۔ نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مشرق اور مغرب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور توحید کی شعاؤں سے جگمگا اٹھے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو آگ سے کیسے بچایا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو کفر و شر، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس آگ سے توحید کے پیغام اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے بچایا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کفر و شر، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس آگ سے، توحید کے پیغام سے اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے بچایا۔ سوال نمبر 4، خالق اور مخلوق میں فرق واضح کریں۔ خالق سے مراد پیدا کرنے والا، بنانے والا مراد اللہ تعالیٰ ہے، جو اس دنیا کا مالک و بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، جبکہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو کہ انسان، حیوان، چرند پرند اور کائنات ہیں۔ جو سو رہے تھے، غافل سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لاپرواہی کی نیند سو رہے تھے، جو جہالت اور کفر و شر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آ کر جگایا، یعنی کہ توحید کا پیغام پہنچایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ تو تھے میرا بیٹا آپ کے مختصر جواب، یعنی مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے تھے آپ نے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے القابات استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی سے 3 القاب بیان کریں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 3، نعت کے متن کے مطابق کثیر الانتخابی درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا رستہ کسے دکھایا؟ مسلمانوں کو، انسانوں کو، کافروں کو کہ اہل مکہ کو؟ تو the correct answer is انسانوں کو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہتر کرنے کا راز بتایا؟
حالات، دنیا، عقبہ، عادات، اور صحیح جواب ہے عقبہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کسے جگایا؟ غافلوں کو، عاقلوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اور صحیح جواب ہے غافلوں کو۔ کس کی شعاؤں سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے؟ سورج کی، توحید کی، چاند کی، ستاروں کی، اور صحیح جواب ہے توحید کی۔ دنیا کسے بھولی ہوئی تھی؟ خدا کو، اپنی ذات کو، آخرت کو، انسانیت کو، اور صحیح جواب ہے خدا کو۔ جی، کہتے ہیں نظم نعت کا مرکزی خیال بیان کریں۔ ہم نے حمد کا بھی کیا تھا، آپ کو بتایا تھا، اس کا بتایا تھا سینٹرل تھیم کسے کہتے ہیں، مرکزی خیال۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسانوں کو دکھایا، دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے راز بھی بتائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہدایت کی تبلیغ کی، محنت کا راز کھولا، غفلت کی نیند سے جگایا، کفر و شرک کے شعلوں سے انسانوں کو بچایا، اور مشرق اور مغرب میں مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائیں۔ آپ کے نوٹس میں بھی یہ دیے گئے ہیں پیج نمبر 9 پر، لیکن میں آپ کو ان کے علاوہ بھی ایک اور جملہ بھی بتاؤں گی، آپ کو جو آسان لگے آپ کو تحریر کر دیجیے۔ انسانیت، پہلے نوٹس والے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسانیت کا راستہ دکھایا اور ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ عقبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عقبہ سنوارنے کے طریقے بتائے اور ہم دنیا میں اچھے کام کر کے اپنی عقبہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، سنوارنا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا اور آخرت سنوارنے کے راز بتائے۔ ہمیں نیک عمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ محنت میں عظمت ہے، یا محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ غافل، لوگ غافل تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں جگایا۔ خالق، اللہ تعالیٰ ہمارا اور کل کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے جملے۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کوئی بھی چیز آپ کو مشکل نہیں لگی ہوگی۔ پیج نمبر 13 بک پہ آپ کے ہے زبان شناسی، متضاد الفاظ، جس کو ہم الٹ الفاظ یعنی کہ اس کا اپوزٹ الفاظ جس کو ہم کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز، وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متضاد ہوں یعنی الٹ ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یا آپ سے آبجیکٹیو کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے، MCQs کی صورت میں، کثیر الانتخابی سوال کی صورت میں، جیسے آزادی اور غلامی، الٹا اور سیدھا، بڑا اور چھوٹا وغیرہ۔ اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پیج نمبر 13 ہی پہ ہے۔ اب احمد میرا چھوٹا بھائی ہے جبکہ عابد میرا بڑا بھائی ہے۔ چھوٹا اور بڑا آپس میں متضاد ہیں۔ کل احمد باغ سے پھول توڑ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا، یعنی کہ پھول اور کانٹا ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج اور کل آپس میں متضاد ہیں۔ کہتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں میں سے متضاد الفاظ کی پہچان کریں۔ پہلا ہے، طیب ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہے۔ یہ جملہ دیا گیا ہے، آپ نے چھوٹے بڑے کو کر لیں، یہ آپ کے متضاد ہیں۔ زندگی میں دکھ اور سکھ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں، دکھ اور سکھ کو کر لیں۔ آہستہ نہ چلو بلکہ تیز قدم اٹھاؤ تاکہ وقت سے منزل پر پہنچ سکو، آہستہ اور تیز کر لیں۔ گرم پانی کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی گرم اور ٹھنڈا آپس میں
मुतज़ाद है। आखिरी सवाल देख लेते हैं। रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली का कोई वाक़या तहरीर करें, या कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तहरीर किया गया, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट ने दर्दनाक आवाज़ निकाली। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के पास गए, शफ़क़त से हाथ फेरा, उसके मालिक को बुलवाया और कहा, तुम इस बेज़ुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते? उसने मुझसे शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और काम ज़्यादा लेते हो। आप कोई भी रहमदिली का वाक़या तहरीर कर सकते हैं। पेज नंबर 10 आपके नोट्स में मौजूद है कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs आपके, आइए उनको भी देख लेते हैं। ऐसी नज़म जिसमें आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए कहलाती है नज़म, हम्द, नात, अकीदा। तो आंसर है नात। दुनिया संवारने के समझाए सब सलीके, करीने, तरीके, वसीले, तरीके, इंसानियत का डैश इंसान को दिखाया, चेहरा, रुतबा, मंजर, रास्ता, रास्ता, जहाँ में हर सू किसकी शुआएं फैलीं, ईमान, कुरान, तौहीद, अखलास, तो तौहीद। दुनिया भूली हुई थी खुदा को, सच्चे अपने मेरे सबके अपने, जो गाफिल सो रहे थे आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आकर सुलाया, जगाया, उठाया, बिठाया, जगाया। हर आदमी पर किसका राज खोला, हरकत का, बरकत का, मेहनत का, शफ़क़त का, तो मेहनत का, जो सीधा रास्ता सा डैश को बताया। हर एक हर शख्स, हर फर्द, एक उक़बा जिससे बेहतर हो वो बताया। ख्वाब, राज, बातें या तरीके, राज। शोले भड़क रहे थे किसके, कुफ्र व शर के, नफ़रत व मोहब्बत के, हैरत व परेशानी के, या हुज़्न व मलाल के। द करेक्ट आंसर इज़ कुफ्र व शर के। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस शहर में पैदा हुए, मदीना, मक्का, रियाज़, जद्दा। द आंसर इज़ मक्का। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। 572, 571, 573 या 521, 572, 571, 573 और 521, और करेक्ट है 571। नात के शायर का नाम है जुर्रत रसूल नगरी, मैशर रसूल नगरी, अख्तर रसूल नगरी या अहमद रसूल नगरी, और इसका सही जवाब है मैशर रसूल नगरी। पैगाम हक़ से मुराद है फ़रिश्तों का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम, बंदों का पैगाम, अंबिया का पैगाम, और आंसर है अल्लाह ताला का पैगाम। तौहीद की शुआएं फैली, 4 सू, हर सू, 2 सू, 3 सू, तो आंसर है हर सू। और इस तरीके से मेरा बेटा ये आपकी नज़म नात के तमाम मशक़ी सवाल ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये नज़म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए हैं उनको भी नोट कर लिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।